والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام اسلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ احکام اسلام میں ہمارا موضوع چل رہا تھا خواتین کے مسائل مخصوصہ۔ خواتین کو جو مخصوص ناپاکی کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس سے متعلقہ ہم 2 پروگرامز کر چکے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس مخصوص حالت میں عورتوں کے لیے کون کون سے کام شرعاً ممنوع ہو جاتے ہیں اور کن کاموں کو کرنے کی انہیں اجازت ہوتی ہے، اس پر کلام کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو جو مسئلہ بیان کیا تھا یا جو مسائل تھے، اس میں نفاس سے متعلقہ جو خواتین ہیں ان کے مسائل چل رہے تھے، اور نفاس سے مراد وہ خون ہے کہ جو خاتون کو بچے کی ولادت کے بعد آیا کرتا ہے۔ پھر آپ کو اس میں یہ بھی ہم نے تفصیل بیان کی تھی کہ اگر یہ جو ایک تو صورت یہ ہے کہ ولادت کے بعد بلیڈنگ ہو رہی ہے، نفاس کی صورت ہے، یہ اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ کسی خاتون کو ولادت اس طور پر ہوئی کہ بچہ مرا ہوا ہے، 6 یا 7ویں مہینے میں ہو گئی، اب ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ بھی نفاس ہے۔ تیسری صورت کہ اس سے پہلے ہی اگر جو ہے خاتون کے یہاں اسقاط حمل کا سلسلہ ہو جائے، یعنی بچہ ہلاک ہو جائے یا وضع حمل اس طور پر کروانا پڑے کہ DNC وغیرہ کی صورت ہے، تو اگر یہ معاملہ 120 دن کے بعد ہو رہا ہے، یعنی جب بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں کچھ، تو 120 دن کے بعد اگر یہ معاملہ ہو کہ جس صورت میں اعضاء بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب جو آنے والا خون ہے گا اس کے بعد یہ بھی نفاس میں شمار کیا جائے گا۔ تو بچے کی ولادت ہو، اس کے بعد آنے والی صورت، اسی طرح بچے کی ولادت اس طور پر ہو کہ اس کا انتقال ہے، یعنی مردہ بچہ ہے، اور تیسری صورت کہ اعضاء بن چکے ہیں اور اس کے بعد اسقاط ہوا، تو ان تینوں صورتوں میں جو بلیڈنگ ہے یہ نفاس شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے والی صورت یعنی جب اعضاء نہ بنے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ دیکھ لیں کہ خاتون جو ہیں انہیں اگر 15 دن پاکی کے مل گئے، یعنی 15 دن وہ پاک رہیں، پھر ان کے یہاں اسقاط حمل ہوا اور ان کو اجرائے دم ہے، یعنی ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور وہ 3 دن تک رہتی ہے، تو اگر پیچھے 15 دن پاکی کے گزار چکی ہیں وہ، تو اور 3 دن تک ان کو جو ناپاکی جو بلیڈنگ آ رہی ہے، اس کو ہم حیض شمار کریں گے، نفاس نہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ انہیں بھی 15 دن پاکی کے نہیں گزرے تھے، 10-12 دن پاکی کے گزرے تھے، اور 12-13 دن میں ان کو پتہ چلا کہ جو ہے یہ حاملہ ہیں، اور پھر وہ اسقاط بھی ہو گیا کسی طور پر، تو اب ان کو جو بلیڈنگ آ رہی ہے ہم اس کو حیض شمار نہیں کریں گے، بلکہ اسے استحاضہ مرض یا بیماری کا خون کہا جائے گا۔ تو بہرحال وہ خواتین جن کے لیے شرعی جو ممانعتیں ہیں یا شرعاً جو ناپاکی کے زمانے میں خاتون ہیں، اس میں پہلی صورت حیض کی ہے، جو مہینے میں ایک دفعہ سلسلہ ہے، سائیکل جو خواتین کا ہوتا ہے، دوسرا بچے کی ولادت پر ہے۔ تیسری صورت استحاضہ کی ہوتی ہے، یہ بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں احکامات مختلف ہوتے ہیں، وہ خاتون پاک ہی شمار کی جائیں گی، ناپاک خواتین میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ اب بہت بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب ایسی خواتین ہیں، یعنی جو حائضہ یا نفساء ہیں، ان کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو شرعاً منع ہو جاتی ہیں، تو سب سے بنیادی ترین جو ان کے لیے چیز ہے وہ ہے نماز۔ ان خواتین پر نماز معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سائیکل ہے ان کا مہینے میں پیریڈ یہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو ابھی ان کو اگر 10 دن تک نمازیں دہرانی پڑ جائیں اس دوران کی، اور پھر دوبارہ ان کو 20 دن کے بعد یہ پیریڈ آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ مسائل ہو جائیں گے، تو شریعت نے ان پہ تخفیف رکھی ہے، اس زمانے کی نمازیں ان کو معاف کر دی۔ اسی طرح ولادت ہوئی بچے کی اور بلیڈنگ کا معاملہ ہے جسے نفاس کہا جاتا ہے، اس دوران بھی نمازوں کو معاف رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اس دورانیے کے اندر رمضان آ جائیں، تو رمضان کا روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن چونکہ ان کی حالت جو ہے یہ ناپاکی کی ہے، تو ان کو روزہ اس زمانے میں رکھنا معاف ہوتا ہے، بقیہ ایام میں، یعنی تندرستی کے اور پاکی کے زمانے میں یہ روزے کی قضا کریں گی، اور یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ نماز معاف ہو گئی، روزہ ان دنوں میں منع ہو گیا، بعد میں رکھنا فرض ہے۔
اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید تو ناپاک لوگوں کے لیے تو قرآن کا چھونا منع ہوتا ہے. تو ہماری اس طرح کی جو بہنیں ہیں یعنی ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن کو مصحف کو چھو نہیں سکتی براہ راست، یعنی اس کو قرآن کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھنا یا قرآن کو براہ راست پکڑ لینا. یوں ہی قرآن جو ہے غلاف میں ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کپڑے کا کور جو بنا ہوا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب تو پلاسٹک کوڈنگ وغیرہ کروا دی جاتی ہے، ریگزین کے اچھے کور اس طرح متصل ہوتے ہیں. تو بہرحال کپڑے کا غلاف ہو، ریگزین کا ہو یا پلاسٹک کوڈنگ کا ہو، جب یہ قرآن پاک کے گتے کے ساتھ مس ہو گیا تو اس کو بھی براہ راست نہیں چھوا جا سکتا. یہ ہے چھونے کا معاملہ. اسی طرح اگر قرآن پاک نہیں ہے بلکہ کوئی سادہ کاغذ ہے اور اس سادے کاغذ پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے تو ان خاتون کے لیے صرف یعنی قرآن کی صرف آیت ہے تو اس آیت کو بھی اس کاغذ کو چھونا بھی ان کے لیے منع ہوگا. تیسری صورت یہ ہے کہ کاغذ ہے اس میں آیت لکھی ہے اور اس کے ساتھ دیگر کلام بھی لکھا ہوا ہے اردو زبان میں یا انگلش لینگویج میں یا فارسی زبان میں. جس طرح اخبار کی آپ مثال لے لیجئے کہ اخبارات آتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی آیت بعض اخبارات میں لکھی ہوتی ہے، اوپر ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے اور پھر نیچے خبریں موجود ہوتی ہیں. تو اس اخبار کو یہ خاتون چھو سکتی ہے، لیکن وہ جو مخصوص پرٹیکولر مقام ہے جہاں آیت لکھی ہوئی ہے یہ چھونا ان کے لیے آیت بھی منع کا چھونا بھی منع ہوگا، ترجمے کا چھونا بھی ان کے لیے منع ہوگا. انہیں احتیاط کرنی چاہیے. ضمناً ہم یہ عرض کریں گے کہ جو ہمارے اخبار سے وابستہ بھائی ہیں اس طرح قرآن پاک کی آیات لکھ دی جاتی ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اخبار آیات لکھی ہوئی ہیں تو بہت سے لوگ تو اس کا احترام بھی نہیں کرتے. خبریں پڑھی، فولڈ کر کے اسے رول بنا کر سائڈ میں ڈال دیا، اب اس میں آیت لکھی ہے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح یہ خاتون اگر چاہتی ہیں کہ قرآن جو ہے پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیں یا قرآن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیں، تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ براہ راست تو یہ قرآن پاک اس طرح اگر چھوئیں گی تو ان کے لیے منع ہوگا. اسی طرح اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے تابع ہے اور اس سے یہ قرآن پاک کو پکڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ منع ہوتا ہے، چاہے وہ ناپاک خواتین ہو یا جنبی مرد ہو. مثال کے طور پر آستین ہے، اب یہ چونکہ کپڑے ہمارے تابع ہیں، اس آستین سے اگر قرآن پاک کو پکڑا جائے کہ بھائی ہم جو ہے نا ناپاک ہیں، کپڑے سے پکڑ لیتے ہیں، تو یہ آستین سے قرآن پاک کو پکڑنا منع ہوگا. اسی طرح کوئی چاہے کہ میں اپنے دامن سے قرآن پاک کو پکڑ لوں تو چونکہ کپڑے ہمارے تابع ہیں تو ہم اس کے ذریعے قرآن کو نہیں پکڑ سکتے، چونکہ ہم بھی ناپاک ہیں تو کپڑے بھی ایک طرح سے ناپاک بدن کے ساتھ ملے ہوئے، اس کا اتصال ممنوع ہے، یعنی اس حالت میں قرآن پاک کو دامن سے پکڑنا. تیسرا خاتون ہیں اور انہوں نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، اوڑھنی پہنی ہوئی ہے، شال پہنی ہوئی ہے اور وہ ان کے جسم سے متصل ہے، یعنی کندھوں پر ڈلی ہوئی ہے، سر پر ڈلی ہوئی ہے، اور وہ اس سے چاہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا جائے، تو یہ مصحف اس طرح ان کو چھونا منع ہوگا، کیونکہ یہ جتنی صورتیں ہم نے بیان کی ہے اس میں لباس ہمارے تابع ہے، ہم سے متصل ہے. ہاں ایسے لوگ اگر قرآن پاک اٹھانا چاہتے ہیں، ضرورتاً ایک مقام سے دوسری جگہ پہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی رومال وغیرہ لے لیں، ٹیشو پیپر لیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہمارے تابع نہ ہو، یعنی الگ سے آپ نے اس چیز کو پکڑا، یعنی کوئی کپڑا ہے، کوئی رومال ہے، دوپٹہ ہے، اور اس کے ذریعے پھر آپ نے قرآن پاک کو پکڑ لیا، تو اب یہ تابع نہیں کہلائے گا، یعنی ہم نے نہ اسے اوڑھا ہوا ہے نہ اسے پہنا ہوا ہے، یہ جسم سے جدا شمار کیا جائے گا کہ اس کپڑے کو اٹھایا اور اس کے ذریعے پھر قرآن کو اٹھا لیا گیا اور اس کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو صورت ہے یعنی کپڑا ہمارے متصل ہو، ہمارے تابع ہو، اس صورت میں اس کو قرآن مصحف وغیرہ کو چھونا منع ہوتا ہے. اس میں یہ بھی خواتین پریشان رہتی ہیں کہ اس دوران ہم قرآن پاک چھونا تو منع ہے، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن پاک چھونا بھی منع ہے، اور اس ناپاکی کی حالت میں یعنی جو ان کے پیریڈز کے ایام ہیں، بچے کی ولادت کے بعد کی جو بلڈنگ ہے، یوں ہی جو جنبی آدمی ہیں یا جنبی خاتون ہیں، ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا منع ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پاکی کی حالت میں ہی پڑھا جاتا ہے. ہاں بے وضو اگر کوئی شخص ہے تو کلی وغیرہ کر کے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے زبانی، لیکن ناپاکی کی حالت میں اور یہ جب یہ حدث اس طرح کا طاری ہے تو پھر قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا یہ منع ہوتا ہے.
اب وہ خواتین جو قرآن پڑھاتی ہیں ان کی طرف سے سوالات بڑے اس طرح کے آتے ہیں کہ جو معلمہ ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے والی ہیں، اب ان کے پیریڈز وغیرہ چل رہے ہیں، اب اگر بالفرض وہ 5 دن 6 دن ہفتے میں مہینے میں اس طرح چھٹی دیں گی تو اس میں بڑا پڑھائی کا حرج ہوگا، بڑا لاس ہوگا، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے، اگر کوئی بہن ہے اور وہ قرآن پڑھاتی ہیں اور بچوں کو دینی تعلیم دیتی ہیں وہ، اور اس میں اس طرح کے ایام آ گئے تو اس کو پڑھنا ایک آیت، تو یہ جو ہے ان کے لیے منع ہے۔ اگر یہ حروف توڑ توڑ کر پڑھتی ہیں، مثلا الفاظ توڑ توڑ کے پڑھتی ہیں، الحمد، پھر للہ، پھر رب، پھر العالمین، تو یہ جو کہ قرآن پڑھنے کے حکم میں نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن پڑھنا ہے، الحمد صرف اتنا کہہ رہے ہیں، تو یہ اس طرح قرآن پڑھنا نہیں ہے اور قرآن پڑھنے کے یہ حکم میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو یہ توڑ توڑ کر سانس جو ہے اس طرح معلمہ جو ہے الفاظ پڑھیں اور اس کے ذریعے سبق دے سکتی ہیں۔ اگر مستقل یہ پڑھیں گی تو پھر ان کے لیے پڑھنا یہ منع ہوتا ہے۔ اسی طرح حجے بھی کروائی جاتی ہے، تو حجے اگر کروانا ہو، الف لام حمزہ لام زبر ال، تو یہ ال جو حجو کروائیے، حامیم پیش ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو، تو حجے کروانے کی بھی اجازت ہے۔ الفاظ کو سانس توڑ کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ تواتر کے ساتھ پڑھنا یہ ان خواتین کے لیے منع ہوتا ہے۔ قرآن کے علاوہ اب یہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہیں، چاہے درود پاک ہو، درود تاج شریف ہو، اور دیگر دعائیں ہوں اس طرح کی، تو ان کے لیے سب دعائیں، ذکر و اذکار، درود پاک، یہ سب پڑھنا جائز ہے۔ بلکہ اس میں احتیاط یہ کریں کہ جب یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کلی وغیرہ کر لیں اور ان ذکر و اذکار کو ورد میں رکھیں، بلکہ فقہاء نے فرمایا یہ تو ان کے لیے مستحب ہے۔ صرف قرآن پاک پڑھنے کی ان کو ممانعت ہے، ذکر و اذکار کرنے کی ان کو شرعاً ممانعت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر یہ خواتین چاہتی ہیں کہ ہم اذان کا جواب دیں تو اذان کا جواب دینا بھی ان کو منع نہیں ہے، یہ اس حالت میں اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں۔ بعض فقہاء نے فرمایا کہ دعائے قنوت اس کو یہ خواتین نہ پڑھیں، یہ ان کے لیے مکروہ ہے، لیکن باقی جو دعائیں وغیرہ ہیں یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں ضمناً ہم یہ عرض کریں گے کہ چونکہ یہ جو زمانہ ہے یعنی پیریڈ کا آنا ہر مہینے ہے، تو کسی کو 3 دن، کسی کو کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر، ناپاکی کے زمانے میں، چونکہ نماز تو معاف ہے لیکن ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہے، اور اگر کسی خاتون کو اندیشہ ہو یا نہ ہو کہ میری جب پاکی کی حالت ہوگی تو پھر نماز کی طرف آنے میں سستی ہوگی اور کسل پسندی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان کے لیے انہوں نے چاہے انہیں اندیشہ ہو یا نہ ہو، فقہاء فرماتے بہتر یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات میں مصلی پر بیٹھ جائیں اور کلی وغیرہ کر کے جتنی دیر نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر یہ ذکر و اذکار کرتی رہیں، تو ان کی وہ عادت سابقہ وہ برقرار رہے گی، اور پھر پاکی کے بعد ان کے لیے نماز کے اوقات میں اسی طرح مصلی پر آ جانا اور عبادت کی ادائیگی کرنا یہ آسان رہے گا۔ ورنہ نفس جو ہے نا یہ سستیوں کا عادی ہے، اور اس کو ایک مقام پر سستی ملے تو یہ 50 مقام پر خود سستیاں اس کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پہ ریلیف دو، 10 جگہ پر اور یہ ریلیف کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو موقع نہ دیا جائے کہ یہ سرکشی کی طرف آئے۔ یوں ہی یہ جو خواتین ہیں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ کرام میں بھی خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن پھر انہیں منع کر دیا گیا زمانے کے فتنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے سٹی میں یا آپ کے ٹاؤن میں کوئی ایسی مرکزی مسجد ہو جہاں خواتین شرعی قیودات کی پابندی کے ساتھ جمعے کے لیے حاضر ہو رہی ہیں اور مرد حضرات انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جس طرح باہر کے ممالک میں ہے، باقاعدہ اس طرح دینی تعلیم کا اہتمام نہیں ہوتا، تو وہاں پہ جمعے میں مرد حضرات جو ہیں اپنی خواتین کو بھی لے جاتے ہیں اور وہاں انہیں خطبہ سننے کا موقع میسر آتا ہے، بچوں کو خطبہ سننے کا موقع میسر آ جاتا ہے، وعظ سنتے ہیں، وہ بیان سنتے ہیں علماء کرام کے، تو اس سے ان کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے باطن میں۔
اخلاق سدھرتے ہیں، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، خاتون راستہ پرامن ہو، جس مقام پہ جا رہی ہیں وہاں پہ خواتین کے لیے الگ سیپریٹ انتظام ہو، اور وہاں پہ جو ہے مردوں کے اختلاط کی کوئی اس طرح کی صورت پیدا نہ ہو، تو ان کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ جانا یہ منع نہیں ہوگا، ضرورت نہیں، اجازت دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو پھر یہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ضرور غور کر لینا چاہیے، چاہے پاک و ہند میں ہو یا باہر یورپی ممالک میں ہو، تو وہاں پہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر ایسی ناپاک خاتون ہیں تو ان کو تو مسجد حرام میں بھی داخلہ منع ہے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان خاتون کو اگر طواف الزیارہ کرنا ہو یا یہ اس حالت میں مکے پہنچتی ہیں اور انہیں عمرہ کرنا ہے تو ان کے لیے پھر الگ سے احکامات ہیں جو بھی ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حج کے موسم میں جب اس طرح کے موضوعات آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کو ذکر کر دیا جائے گا۔ نماز عید پڑھنے کے لیے بھی پہلے خواتین جایا کرتی تھیں، تو اگر کہیں ایسا ہے کہ عید گاہ ہے اور وہاں پہ مردوں کے ساتھ خواتین کے لیے بھی سیپریٹ انتظام کیا جاتا ہے، انہی مخصوص شرائط کے ساتھ جو بھی بیان کی گئی، نماز عید میں حاضری کا یا نماز عید کے اجتماع میں دعا میں شرکت کرنے کا، تو عید گاہ میں جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ جگہ مسجد میں شمار نہیں ہوتی، یعنی وہ عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہوتی، ایک میدان سا ہے جہاں پہ لوگ اس طرح اپنی عبادتوں کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جو مخصوص حالت ہے اس میں مرد حضرات کی طرف سے یہ سوالات آتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا خواتین کے ساتھ کھانا پینا الگ کر لیا جائے، بلکہ خواتین بھی جو ہے چونکہ بعض اس طرح علم سے دوری کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی شکوک و شبہات آتے ہیں نانی دادیوں سے سن کر کہ بھائی یہ جو زمانہ ہے ناپاکی کا، اس میں کھانے پینے کے برتن میاں بیوی کے الگ ہونا چاہیے۔ تو شریعت نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے، یہ میاں بیوی دونوں ایک برتن میں ہی کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیا ایسی خاتون کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کھائے جا سکتے ہیں؟ بالکل شوہر ایسی خاتون سے اپنی بیوی سے کھانا بنوائے اور کھائے، ناپاکی اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ وہ کھانے میں صلاحیت کر جائے گی، وہ تو اس پر ایک طاری حدث کی کیفیت ہے اور وہ ایک مخصوص مدت کے بعد اس سے اٹھے گا، تو ہاتھ میں بظاہر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور وہ کھانا بنا کے دیتی ہیں تو ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بالکل کھایا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ شوہر بیٹھ کر بھائی والد وغیرہ بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہاں رہ گیا ان کے ساتھ یعنی شوہر جو ہے کیا ایسی خاتون کے جو ناپاکی کی حالت میں ہو، شرعی عذر میں ہو، کیا ان کے بستر پہ ان کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ تو ساتھ سونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے بستر سے کوئی ناپاکی لگ جائے گی یا ساتھ سونا شریعت نے منع کر دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بس ایسی خاتون سے ناف سے گھٹنے تک ان کو چھونا جو ہے یہ ناجائز ہوتا ہے، چاہے مرد کو یہ اطمینان ہو کہ مجھے لذت حاصل نہیں ہوگی یا اس سے بے اطمینانی کی کیفیت ہو کہ مجھے لذت حاصل ہو جائے گی، ہر صورت میں مرد کے لیے یہ چھونا منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رہ گیا دیگر معاملات یعنی بوسو کنار وغیرہ، تو چونکہ وہ اس کے علاوہ کے معاملات ہیں تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے، لذت کے ساتھ ہاتھ بھی پکڑا جا سکتا ہے، جو ہے کندھے پر بھی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، بوسو کنار کے معاملات وغیرہ بھی فقہاء نے فرمایا جائز ہیں۔ بس یہ جو مخصوص ہم نے ایک ایریا ذکر کیا، یہاں سے لطف اندوز ہونا یا اس کو لذت کے ساتھ چھونا یہ منع ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر ایک بھائی ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا مسئلہ معلوم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر خاتون بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے بھائی، اور کچھ پوچھنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟ ایک سوال اور ہے، اگر ایسی خاتون محفل میلاد میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھائی نے سوال کیا کہ خاتون جو ناپاک ہیں اگر یہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں تو اس پانی کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ جو زمانہ ہے ناپاکی کا، مخصوص ایام چل رہا ہے، اسی طرح نفاس کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ان خاتون کے جسم سے حدث اترتا نہیں ہے، لہٰذا ابھی یعنی اگر کسی کو 6 دن کی عادت ہے، اس نے 6 دن سے پہلے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، تو اگر ہاتھ پہ کوئی ظاہری نجاست موجود نہ ہو اور یہ خاتون کا ہاتھ بالٹی میں چلا گیا تو یہ پانی
پاک ہے اور غیر مستعمل پانی شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ اس پانی کو حدث وغیرہ دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، یا ایک خاتون نے سنت کی نیت سے اس پانی کو استعمال نہ کیا ہو کہ اس میں ہاتھ دھونے کی نیت ہو، بس ایسے ہی ہاتھ پڑ گیا ان کا، تو اس صورت میں غیر مستعمل رہے گا پانی، وہ وضو غسل وغیرہ کے قابل رہے گا۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اب یہ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں قربت کے لیے یا ہاتھ کو دھونے کی نیت کے ساتھ، تو چونکہ اتنے ہاتھ کا جو ہے ان کے حدث اتر کے اس پانی میں سرایت کر جائے گا، تو وہ پانی وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں اس پانی سے فرش وغیرہ دھونا، دیواریں وغیرہ دھونا، یہ پہلی صورت میں بھی جائز ہوگا اور دوسری صورت میں بھی جائز ہوتا ہے۔ دوسرا سوال بھائی نے کیا میلاد کے حوالے سے کہ جو مخصوص ایام میں شرعی عذر میں خاتون ہیں، کیا یہ میلاد وغیرہ میں جا سکتی ہیں، محفل میلاد میں؟ جی بالکل، یہ میلاد میں جانا، ذکر کی مجلس میں جانا، درود خوانی کی محفل میں جانا، نعت خوانی کی محفل میں جانا ان خواتین کے لیے بالکل جائز ہوتا ہے، بلکہ وہاں پہ جا کر ہی اپنی زبان سے نعتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھ سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار پڑھ سکتی ہیں، بس تلاوت قرآن کرنا ان کے لیے منع ہے۔ ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ ایسی بہنیں جو ہیں اگر ٹچ اسکرین ہے اور اس میں قرآن پاک موجود ہے، بالفرض اس پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے ٹچ اسکرین سے متعلقہ فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کے پاس آئی فون ہے، ٹیب ہے، یا آپ کے پاس ٹچ اسکرین موبائل ہے کوئی سا بھی، اور اس میں قرآن پاک موجود ہے اور خاتون ناپاک ہے، تو یہ ناپاک خاتون جب ہاتھ رکھتی ہیں تو ان کو قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا منع ہے، قرآن پاک کو براہ راست چھونا منع ہے، لیکن جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ ان کا قرآن پاک پہ نہیں پڑا بلکہ وہ ہاتھ ان کا اسکرین پہ پڑ رہا ہے، لہٰذا ناپاک خاتون بھی اگر بالفرض موبائل میں قرآن پاک کی آیات ڈسپلے پر ہیں اور اس پر ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ اس حکم میں نہیں آئے گا کہ ہم کہیں کہ یہ حرام کی مرتکبہ ہو گئی ہیں، بلکہ وہ ہاتھ چونکہ قرآن پہ نہیں بلکہ اسکرین پہ لگ رہا ہے، اور اسکرین کے پیچھے ایک اور اسکرین ہوتی ہے، اب تو پروٹیکٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، پروٹیکٹر ہے، اسکرین ہے، پھر اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ اس زمانے میں نہیں آئے گا، اجازت ہے ان کے لیے، لیکن ادب کا معاملہ یہی ہے ناپاکی کی حالت میں اس طرح قرآن پاک کی اسکرین کو بھی نہ چھوا جائے۔ فتویٰ یہی ہے کہ چھونے میں رعایت ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ہم آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے یہ پروگرام احکام اسلام آپ کو گھر بیٹھے کم وقت میں اسلام کے بنیادی مسائل سیکھنے اور سکھانے کے لیے انتہائی معاون و مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ آپ اس پروگرام کو جہاں خود دیکھ رہے ہیں، جہاں خود آپ اس سے فوائد پا رہے ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی دعوت دیجیے، انہیں بھی ترغیب دیجیے کہ وہ ہر ہفتے کو رات 11 سے 11:30 بجے لائیو چلنے کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد ریپیٹ میں جب موقع ملے ان پروگرامز کو دیکھیں، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ان کو دیکھیں، انہیں سنیں، انہیں سمجھیں۔ بالخصوص ہماری مائیں بہنیں جو فیس بک پر اپنا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں، آپ علم دین سیکھیے، مسائل سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے، اور اب یہ تو پوری سیریز چل رہی ہے الحمدللہ ان مسائل کی۔ آپ ہمارا یہ آج تیسرا جو ہے اس موضوع پر یہ پروگرام تھا، آپ کو یہ یوٹیوب چینل پر بھی مل جائیں گے، مفتی فرقان مدنی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے ہمارا، وہاں پر بھی آپ یہ پروگرام جو ہے کنٹینیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مفتی فرقان مدنی آفیشیل پیج ہے، آپ اس کے ذریعے بھی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو، فرینڈز کو اسے ٹیگ کیجئے، شیئر کیجئے، انہیں بھی دعوت دیجئے۔ آپ ہماری اس IT مجلس کو بالخصوص اور ہمیں اور ہمارے ادارے کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔